غزہ کے معصوموں پر یہ عید بھی جو ہے وہ بہت قیامت بن کے گزری ہے، بہت بھاری عید رہی ہے۔ عید کے پہلے روز اسرائیل نے 65 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، پھر 100 سے زائد کو زخمی کر دیا، پھر عید کے دوسرے روز بھی اسرائیل نے 75 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ شہر کے جو ایک صبرا علاقہ ہے اس کے اندر ایک گھر پر حملے کے اندر ایک ہی خاندان کے 16 افراد 16 پیپل اسرائیلی بربریت کا نشانہ بن گئے۔ اور پھر اسرائیل نے فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والی جو کشتی ہے میڈلین، اس پر بھی ڈرون حملہ کر کے امدادی کارکنوں اور کشتی کو بھی قبضے میں لے لیا ہے۔ اسرائیل نے کشتی میں سوار 12 جو والنٹیئرز ہیں، رضاکار ہیں، ان پر ڈرون کے ذریعے سپرے کیا اور پھر اس کے بعد فلوٹیلا کا مواصلاتی نظام بند کرتے ہوئے کشتی کو ہی رضاکاروں سمیت اغوا کر لیا۔ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندرگاہ منتقل کر دیا گیا۔ کشتی میں سوار 12 لوگوں میں جو ہے وہ سویڈن کی عالمی شہرت یافتہ ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ بھی موجود ہیں، ساتھ ہی یورپین پارلیمنٹ کی فرانسیسی نژاد رکن ریما حسن بھی موجود ہیں امانگسٹ ادرز۔ ان سب کو اسرائیل فوجیوں نے بندرگاہ منتقل کرنے کے بعد حراست میں لے لیا ہے اور 12 رضاکاروں کا یہ جو بحری جہاز ہے یہ امداد ایڈ لے کر پہنچ رہا تھا۔ 1 جون کو یہ اٹلی کے ساحلی شہر کیٹانیا سے روانہ ہوا تھا اور پھر اسے 7 جون کو غزہ پہنچنا تھا۔ 7 جون کو فلوٹیلا کی طرف سے غزہ کے جو مظلوم ہیں ان کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے یہ پیغام دیا گیا کہ فریڈم فلوٹیلا کوئلیشن نے ایک بار پھر غزہ کے فلسطینیوں سے اپنی یکجہتی کا اعادہ کیا ہے اور اس عید پر ہمارے دل غزہ کے فلسطینیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ یہ کہا گیا اس پیغام میں کہ آپ کو زندگی، انصاف، امن اور بغیر سوگ کے عید منانے کا حق ہے اور بہت جلد ایک ایسا دن آئے گا جب غزہ میں ایک ایسی عید ضرور منائی جائے گی، امن کے ساتھ منائی جائے گی اور تب تک ہم رکیں گے نہیں۔ ذرا ملاحظہ کیجیے۔ مگر اس پرعزم پیغام کے بعد بھی فلوٹیلا پر اسرائیل نے دھاوا بول دیا اور اناپولوجیٹکلی ڈنکے کی چوٹ پر بولا۔ دنیا خاموش۔ منگل کی رات کو ناظرین جب یہ فلوٹیلا یونان سے 68 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا تو پھر 2 ڈرونز کو جہاز کی نگرانی کے لیے فضا میں منڈلاتے ہوئے دیکھا گیا اور پھر غزہ سے صرف 185 کلومیٹر دور پہنچنے پر اسے اسرائیلی کمانڈوز نے بین الاقوامی پانیوں میں روک کر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل کی جانب سے امدادی کشتی پر حملہ اور امدادی کارکنوں کی گرفتاری پر پوری دنیا سے گہری تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، شدید مذمت کی جا رہی ہے اور اسرائیل کے اس اقدام کو انتہائی بزدلانہ، صفاقانہ، بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یورپین پارلیمنٹ کے 46 اراکین پر مشتمل بائیں بازو کے گروپ نے بھی اسرائیل کے اس اقدام کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے فلوٹیلا پر سوار امدادی اراکین کی گرفتاری اور امدادی سامان کی ضبطگی ناقابل قبول ہے اور یہ فلسطینیوں کو بھوک اور قتل عام کے ذریعے ختم کرنے اور اسرائیلی جنگی جرائم کو دنیا سے چھپانے کی وسیع تر حکمت عملی ہے۔ یورپین پارلیمانی گروپ نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے یہ پرزور مطالبہ کر دیا ہے کہ اسرائیل کے اس غیر قانونی اقدام اور گرفتاریوں کی شدید مذمت کی جائے، عملے کو بغیر کسی شرط کے رہا کرنے کا مطالبہ کیا جائے اور امدادی سامان کو غزہ تک بلا روک ٹوک پہنچانے کی درخواست کی جائے۔ گروپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ فلسطینیوں سے یکجہتی کوئی جرم نہیں، نسل کشی جرم ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے سرگرم سب سے بڑی تنظیم کاؤنسل آن امریکن اسلامک نے بھی اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ریاستی دہشت گردی ہے اور اسرائیل کو نہ صرف غزہ کے ساحل پر ناکہ بندی کا کوئی حق ہی حاصل نہیں بلکہ امدادی کشتیوں پر کیمیکل ہتھیار پھینکنا اور انٹرنیشنل واٹرز میں امدادی کارکنوں کو اغوا کرنا سنگین جرم ہے۔ یو این کی انسانی حقوق کی نمائندہ فرانسسکا البنیز نے بھی فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے عملے کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایکس پر ایک بیان میں انہوں نے یہ کہا ہے اور دنیا کو پیغام پہنچایا ہے کہ اسرائیل کی ناکہ بندی توڑنا تمام ممالک کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے اور امدادی کشتیوں کو غزہ کی طرف روانہ کیا جانا چاہیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سیکرٹری جنرل ایگنس کیلامارڈ نے بھی ایکس کے اوپر یہ پیغام دیا ہے کہ اسرائیل کی شدید مذمت بھی کی ہے اور کہا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے مطابق قابض اسرائیل کی ایک قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ غزہ کے شہریوں کو وافر خوراک اور ادویات فراہم کرے اور اسے فلوٹیلا کو غزہ میں انسانی امداد پہنچانے کی اجازت دینی چاہیے تھی۔ اسرائیل کی طرف سے یہ ایک جاری نسل کشی ہے اور فوجی قبضہ ہے۔ فلسطینی قحط کا شکار ہیں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بٹ ڈو یو آلسو انڈرسٹینڈ کہ آج پوری دنیا جو کہہ رہی ہے وہ ہم 18 ماہ پہلے بھی کہہ رہے تھے لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اگر تب اسرائیل کو روک لیا جاتا، if this evil was nipped in the bud، وہ آج کتنے معصوم بچے زندہ ہوتے۔
کتنے گھرانے جو ہیں وہ برباد اور لٹنے سے بچ جاتے. لیکن اب 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف اور اسرائیل کی باربیرک حرکتوں کے اوپر پوری دنیا کی توجہ مرکوز ہو چکی ہے. اور یہ فیکٹ کہ اسرائیل اپنے آپ کو مبرہ سمجھتا ہے کسی بھی عالمی قوانین سے اور انٹرنیشنل رول سے، یہ بھی واضح ہو گیا ہے. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ. غزہ کے معصوموں پر یہ عید بھی جو ہے وہ بہت قیامت بن کے گزری ہے، بہت بھاری عید رہی ہے. عید کے پہلے روز اسرائیل نے 65 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، پھر 100 سے زائد کو زخمی کر دیا. پھر عید کے دوسرے روز بھی اسرائیل نے 75 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا. غزہ شہر کے جو ایک صبرا علاقہ ہے اس کے اندر ایک گھر پر حملے کے اندر ایک ہی خاندان کے 16 افراد 16 پیپل اسرائیلی بربریت کا نشانہ بن گئے. اور پھر اسرائیل نے فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والی جو کشتی ہے میڈلین، اس پر بھی ڈرون حملہ کر کے امدادی کارکنوں اور کشتی کو بھی قبضے میں لے لیا ہے. اسرائیل نے کشتی میں سوار 12 جو والنٹیئرز ہیں، رضاکار ہیں، ان پر ڈرون کے ذریعے سپرے کیا اور پھر اس کے بعد فلوٹیلا کا مواصلاتی نظام بند کرتے ہوئے کشتی کو ہی رضاکاروں سمیت اغوا کر لیا. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندرگاہ منتقل کر دیا گیا. کشتی میں سوار 12 لوگوں میں جو ہے وہ سویڈن کی عالمی شہرت یافتہ ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ بھی موجود ہیں. ساتھ ہی یورپین پارلیمنٹ کی فرانسیسی نژاد رکن ریما حسن بھی موجود ہیں امنگسٹ ادرز. ان سب کو اسرائیل فوجیوں نے بندرگاہ منتقل کرنے کے بعد حراست میں لے لیا ہے. اور 12 رضاکاروں کا یہ جو بحری جہاز ہے یہ امداد ایڈ لے کر پہنچ رہا تھا. 1 جون کو یہ اٹلی کے ساحلی شہر کیٹانیا سے روانہ ہوا تھا اور پھر اسے 7 جون کو غزہ پہنچنا تھا. 7 جون کو فلوٹیلا کی طرف سے غزہ کے جو مظلوم ہیں ان کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے یہ پیغام دیا گیا کہ فریڈم فلوٹیلا کوئلیشن نے ایک بار پھر غزہ کے فلسطینیوں سے اپنی یکجہتی کا اعادہ کیا ہے اور اس عید پر ہمارے دل غزہ کے فلسطینیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. یہ کہا گیا اس پیغام میں کہ آپ کو زندگی، انصاف، امن اور بغیر سوگ کے عید منانے کا حق ہے. اور بہت جلد ایک ایسا دن آئے گا جب غزہ میں ایک ایسی عید ضرور منائی جائے گی، امن کے ساتھ منائی جائے گی اور تب تک ہم رکیں گے نہیں. ذرا ملاحظہ کیجیے. مگر اس پرعزم پیغام کے بعد بھی فلوٹیلا پر اسرائیل نے دھاوا بول دیا اور اناپولوجیٹکلی ڈنکے کی چوٹ پر بولا. دنیا خاموش. منگل کی رات کو ناظرین جب یہ فلوٹیلا یونان سے 68 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا تو پھر 2 ڈرونز کو جہاز کی نگرانی کے لیے فضا میں منڈلاتے ہوئے دیکھا گیا اور پھر غزہ سے صرف 185 کلومیٹر دور پہنچنے پر اسے اسرائیلی کمانڈوز نے بین الاقوامی پانیوں میں روک کر قبضہ کر لیا. اسرائیل کی جانب سے امدادی کشتی پر حملہ اور امدادی کارکنوں کی گرفتاری پر پوری دنیا سے گہری تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. شدید مذمت کی جا رہی ہے اور اسرائیل کے اس اقدام کو انتہائی بزدلانہ، صفاقانہ، بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے. ناظرین، یورپین پارلیمنٹ کے 46 اراکین پر مشتمل بائیں بازو کے گروپ نے بھی اسرائیل کے اس اقدام کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے فلوٹیلا پر سوار امدادی اراکین کی گرفتاری اور امدادی سامان کی ضبطگی ناقابل قبول ہے اور یہ فلسطینیوں کو بھوک اور قتل عام کے ذریعے ختم کرنے اور اسرائیلی جنگی جرائم کو دنیا سے چھپانے کی وسیع تر حکمت عملی ہے. یورپین پارلیمانی گروپ نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے یہ پرزور مطالبہ کر دیا ہے کہ اسرائیل کے اس غیر قانونی اقدام اور گرفتاریوں کی شدید مذمت کی جائے، عملے کو بغیر کسی شرط کے رہا کرنے کا مطالبہ کیا جائے اور امدادی سامان کو غزہ تک بلا روک ٹوک پہنچانے کی درخواست کی جائے. گروپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ فلسطینیوں سے یکجہتی کوئی جرم نہیں، نسل کشی جرم ہے. امریکہ میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے سرگرم سب سے بڑی تنظیم کاؤنسل آن امریکن اسلامک نے بھی اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ریاستی دہشت گردی ہے اور اسرائیل کو نہ صرف غزہ کے ساحل پر ناکہ بندی کا کوئی حق ہی حاصل نہیں بلکہ امدادی کشتیوں پر کیمیکل ہتھیار پھینکنا اور انٹرنیشنل واٹرز میں امدادی کارکنوں کو اغوا کرنا سنگین جرم ہے. یو این کی انسانی حقوق کی نمائندہ فرانسسکا البنیز نے بھی فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے عملے کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے. ایکس پر ایک بیان میں انہوں نے یہ کہا ہے اور دنیا کو پیغام پہنچایا ہے کہ اسرائیل کی ناکہ بندی توڑنا تمام ممالک کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے اور امدادی کشتیوں کو غزہ کی طرف روانہ کیا جانا چاہیے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سیکرٹری جنرل ایگنس کیلامارڈ نے بھی ایکس کے اوپر یہ پیغام دیا ہے کہ اسرائیل کی شدید مذمت بھی کی ہے اور کہا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے مطابق قابض اسرائیل کی ایک قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ غزہ کے شہریوں کو وافر خوراک
اور ادویات فراہم کرے اور اسے فلوٹیلا کو غزہ میں انسانی امداد پہنچانے کی اجازت دینی چاہیے تھی۔ اسرائیل کی طرف سے یہ ایک جاری نسل کشی ہے اور فوجی قبضہ ہے۔ فلسطینی قحط کا شکار ہیں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بٹ ڈو یو آلسو انڈرسٹینڈ کہ آج پوری دنیا جو کہہ رہی ہے وہ ہم 18 ماہ پہلے بھی کہہ رہے تھے، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اگر تب اسرائیل کو روک لیا جاتا، if this evil was nipped in the bud، تو آج کتنے معصوم بچے زندہ ہوتے، کتنے گھرانے جو ہیں وہ برباد اور لٹنے سے بچ جاتے۔ لیکن اب 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف اور اسرائیل کی باربیرک حرکتوں کے اوپر پوری دنیا کی توجہ مرکوز ہو چکی ہے، اور یہ فیکٹ کہ اسرائیل اپنے آپ کو مبرہ سمجھتا ہے کسی بھی عالمی قوانین سے اور انٹرنیشنل رول سے، یہ بھی واضح ہو گیا ہے۔ اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔